السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل۔ ماہ سفر المظفر اسلامی مہینہ جاری اور ساری ہو چکا ہے، اور بزرگان کرام، مشائخین اعظام، عاملین اس ماہ مبارک میں ایک بہت ہی مشہور اور معروف عمل کرتے ہیں، اور یہ عمل دعائے حسب البحر کا عمل ہے۔ مشکلات کے حل، قضائے حاجات اور معمولات مشائخ کا مبارک ورد ہے۔ آفات و بلیات سے چھٹکارا اور دشمنوں اور حاسدین سے نجات پانے کا نہایت ہی مجرب اور مقبول عمل دعائے حسب البحر کا عمل ہے۔ قطب الوقت و عارف باللہ شیخ ابو الحسن شاذلی اپنے وقت کے بہت ہی بڑے بزرگ ہیں، اور کہ دل پر یہ دعا القا کی گئی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریقہ استفادہ روحانیہ آپ کو وصول ہوئی۔ اس میں تمام دعائیں معصورہ ہیں جن کا احادیث سے ثبوت ملتا ہے، حتیٰ کہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس دعا میں اسم اعظم بھی ہے، اور اپنی اولاد کو اس دعا کو زبانی یاد کرائیں۔ بڑی بابرکت دعا ہے، اور آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا عطا فرمائی تھی۔ اب ماہ سفر میں حسب البحر کا عمل کس طرح کیا جائے گا، اور جو اس کے عامل بننا چاہتے ہیں وہ اسے بغور سماعت کر لیں۔ اگر آپ حضرات میں سے کوئی دعائے حسب البحر کا عامل بننا چاہتا ہے تو ترک جمالی اور ترک جلالی کی رعایت کے ساتھ حالت احرام میں اعتکاف 3 دن کا کریں۔ بہتر یہ ہوگا کہ محلے کی مسجد میں اجازت لے کر اعتکاف کریں۔ اور وہ 3 دن کون سا ہونا چاہیے؟ ماہ سفر کی 6، 7، 8 تاریخ، اور 360 مرتبہ دعائے حسب البحر پڑھ لیں۔ اس کی زکوٰۃ نکل جائے گی اور عامل بن جائے گی۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کا عامل بننے کے لیے پہلے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اس کے بعد ہی اس کے عامل بن سکتے ہیں، ورنہ اس کا غلط اثر ہوگا۔ اور ترک جمالی اور ترک جلالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترک جلالی کا مطلب ہر وہ چیز، کھانے پینے کی اشیاء جس سے جلال ظاہر ہو، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کی تفصیل ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ترک جمالی ہر وہ چیز جو جانور سے نکلتی ہے، انڈا ہے، مچھلی ہے، اور گوشت ہے، یہ اس طرح کی ساری چیزیں نہ کھائی جائیں۔ لیکن اگر صرف برکت حاصل کرنا ہے یا ورد میں رکھنا ہے تو ترک جمالی اور ترک جلالی اور احرام اور اعتکاف اور روزے کے بغیر 3 دنوں میں 360 مرتبہ اگر دعائے حسب البحر کو پڑھ لیا جائے تو اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کا بھی اثر ملے گا، لیکن اس کے عامل نہیں بنیں گے، اور اس کے لیے بھی 6، 7، 8 تاریخ ہونی چاہیے۔ یعنی ان 3 دنوں میں ہر دن 120 مرتبہ پڑھے کہ 3 دن میں 360 مرتبہ ہو جائے، اور ایک دن میں صبح میں 40 مرتبہ، دوپہر میں 40 مرتبہ اور شام میں 40 مرتبہ پڑھیں، تو اس طرح سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس کا عمل بھی ہو جائے گا۔ اور اگر روزے وغیرہ رکھ کر عمل کیا گیا تو عامل بن جائیں گے، اور اگر ایسے ہی ورد کے لیے کیا گیا تو اس کا بھی طریقہ آپ نے سن لیا۔ اس کا ایک طریقہ زکوٰۃ نکالنے کا اور ہے کہ ماہ سفر کی 6 تاریخ ہی سے اس کو شروع کر دیں اور پورا سال پڑھیں، یعنی آنے والے ماہ سفر کی 6 تاریخ تک اس کو بلا ناگا پڑھے، اور ان ایام میں گوشت وغیرہ سے پرہیز کرے تو زیادہ اثر انداز ہوگی۔ اس سال پورا ہونے پر اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد روزانہ بعد نماز عصر ایک بار پڑھ لیں۔
لیکن اگر کسی وجہ سے پڑھ نہ سکا، عذر معقول ہے، عذر شرعی ہے، بہت ضروری کام آ گیا، تو اب دوسرے دن جب اس کو پڑھنا ہے تو 2 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ اس دعا سے دشمنوں پر غلبہ، رزق میں فراوانی، بیماریوں سے شفا، مقدمات میں فتح، اور جس گھر میں پڑھی جائے یا سنی جائے وہاں رحمتوں کا نزول، وہاں سے شیاطین بھاگتے ہیں، نیک ارواح وہاں پر آ کر پہرا دیتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی یہ عمل کرے حزب البحر کا، بہترین غسل ہو، وضو ہو، اچھے سفید لباس ہو، اور عطر کا، خوشبو کا بہت زیادہ اہتمام کرے، جہاں پر عمل کیا جا رہا ہے بیٹھ کر وہ پوری معطر ہو، جسم خوشبودار ہو، اس لیے کہ خوشبو کی وجہ سے ارواح کی توجہ ہوگی۔ اگر آس پاس میں بدبو ہوگی تو ارواح قریب نہیں آئے گی۔ تو یہ حزب البحر کا عمل ان دنوں میں کیا جاتا ہے، ماہ سفر جاری ہے، بالکل اس میں کیا جائے۔ الحمدللہ فقیر محمد رضا مرکزی کو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان نور اللہ مرقدہ سے، اور حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت رضوان کے شہزادے حضرت علامہ مفتی بہاء المصطفیٰ مد ظلہ العالی سے، اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سید مدنی میاں دامت برکاتہم القدسیہ سے، اور نوجوان عالم دین حضرت علامہ مولانا افروز قادری چریا کوٹی، ان چاروں افراد سے حزب البحر کی اجازت حاصل ہے، اور وہ سلسلہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ڈسکرپشن میں ایک اپلیکیشن کی لنک بھی ہے، آپ اس سے حزب البحر کو ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اب حزب البحر پڑھنے کے وقت میں کن الفاظ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کہاں پر انگلیاں کس طریقے سے رکھنا ہے، کہاں پر کس چیز کا تصور لانا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے بعد والی کلپ میں ایک دن کے بعد آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ دعائے حزب البحر جب پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، کھانا پینا اس کی طرف دھیان نہ رکھیں، اس لیے کہ یہ ایسا ذکر ہے کہ جب اسے کرتے چلے جائیں گے تو کھانے پینے کی کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی، اور ہمارا جسم ہمیں اتنا لطیف اور ہلکا معلوم ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ہوا میں پرواز کرتا ہوا محسوس کریں گے۔ بزرگان کرام سے یہ باتیں منقول ہے، آپ حضرات اسے ڈسکرپشن میں مزید دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے تعلق سے طریقہ جو ہے وہ دوسری کلپ میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔